مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تعظیم رمضان اور استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارے سلف صالح کے کیا انداز تھے اور وہ کس طرح سے رمضان کی تعظیم کا اہتمام کرتے تھے اور رمضان کا کس طرح سے استقبال کرتے تھے، یہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. سلف صالح کی صفات میں سے ایک یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کردہ چیزوں کی ہمیشہ تعظیم کیا کرتے تھے، چاہے وہ مبارک جگہ ہوں یا مبارک اوقات ہوں یا مبارک دن اور مہینے، عبادات اور اخلاق اور معاملات ہوں. تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے تعظیم اور احترام کیا ہے، سلف صالح بھی اس کا اسی طرح سے تعظیم اور احترام کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی تعظیم تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے مطابق گزریں. لہٰذا وہ ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا تھا، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور ہر اس چیز کی تعظیم کرتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی. یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ہر میدان میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. سلف صالح نے دین کے امور میں سے جس چیز کی بڑی تعظیم کی ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بڑے فضائل کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بڑا جسے کہتے ہیں خزانوں والا مہینہ ہے ایک مومن کے لیے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے سلف صالح کے کچھ اقوال رکھوں گی کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ رمضان کی کس قدر تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کو کتنی اہمیت دیتے تھے. بستان الواعظین میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی بادشاہ نے اپنا کوئی قاصد یا پیغمبر کسی قوم کی طرف بھیجا ہو. اب اگر وہ قوم اس قاصد یا پیغمبر کی عزت اور تکریم کرتی ہے اور اس کی فضیلت کو پہچانتے ہوئے اس کو اس کا وہ رتبہ دیتی ہے جو ایک بادشاہ کے قاصد یا پیغمبر کو ملنا چاہیے، تو یہ پیغمبر یا قاصد بادشاہ کے پاس واپس جائے گا اور جن لوگوں سے مل کر آیا ہے ان کے اعمال کی خوب تعریف کرے گا اور ان کے احوال کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرے گا اور بہت راضی اور خوش ہو کر واپس جائے گا. اس پر بادشاہ ان لوگوں سے محبت کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ہر اچھا سلوک کرے گا کہ انہوں نے میرے پیغمبر یا قاصد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اور اگر یہ لوگ بادشاہ کے پیغمبر یا قاصد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کو وہ عزت اور اکرام نہیں دیتے اور اس کی وہ تعظیم نہیں کرتی جو ایک بادشاہ کے پیغمبر کی ہونی چاہیے، تو یہ قاصد یا پیغمبر جب بادشاہ کے پاس واپس جائے گا تو اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرے گا اور بادشاہ کو ان کے برے رویے اور ناپسندیدہ افعال کے بارے میں بتائے گا. اس پر بادشاہ کو بہت غضب اور غصہ آئے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے کی تعظیم نہیں کرتا اور اس کا اچھے طریقے سے استقبال نہیں کرتا. حالانکہ رمضان کا مہینہ توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغمبر مہینہ ہے ہمارے پاس. تو جس کسی نے رمضان کی عزت اور تکریم کی اور رمضان کی تعظیم کی اور اس میں اپنی زبان کو فضول چیزوں سے محفوظ رکھا اور اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھا اور لوگوں کے حقوق اچھی طریقے سے ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو بہت عزت عطا کریں گے. اور پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا بہترین استقبال کرنا چاہیے. ابو اسحاق الحمدانی کہتے ہیں
کہ ایک دفعہ میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ نکلا اور اس رات رمضان کی پہلی رات تھی۔ ہم نے دیکھا کہ دور سے مسجدوں میں چراغ ٹمٹماتے نظر آ رہے تھے اور ہر مسجد میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت جاری و ساری تھی۔ تو انہوں نے کہا، یعنی علی ابن ابی طالب نے یہ دعا دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نور اللہ لک یا عمر ابن الخطاب فی قبرک، اے عمر ابن الخطاب، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو روشن کر دے، کما نورت مساجد اللہ بالقرآن، جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی مساجد کو قرآن سے منور کر دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان ہے، وسید الایام یوم الجمعۃ، اور تمام دنوں کا سردار دن جمعے کا دن ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک رمضان کے مہینے کی اتنی اہمیت ہے۔ ہلال ابن خباب کہا کرتے تھے کہ میں نے ابن الحنفیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب رمضان آ جائے تو تمہارے کانوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، تمہاری نگاہوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، تمہاری زبان کو بھی روزے سے ہونا چاہیے، تمہارے بدن کو بھی روزہ سے ہونے چاہیے، لہٰذا تمہارے روزہ رکھے والے دن اور نہ رکھنے والے دن میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، اور سب سے آخری نصیحت یہ ہے کہ اپنے خادم کو اذیت پہنچانے سے بچیں۔ تو نگاہوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے مختص کر دیں اور ان سے کسی قسم کا حرام سرزد نہ ہو۔ یہ تھا تعظیم رمضان کا انداز ہمارے سلف صالح کا۔ ابن الفضل کہتے ہیں کہ سلف صالح کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سال کے 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کی نعمت نصیب فرمانا، اور باقی 6 مہینے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ جو رمضان ہم نے گزارا ہے اس کو قبول کرنا۔ تو یہ ان کے نزدیک رمضان کی اہمیت تھی اور رمضان کے لیے ان کی فکر اور پریشانی کا عالم تھا۔ ابن اسد کہتے ہیں، ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ میں نے معتمر کو ہمیشہ رمضان میں یہ کہتے سنا کہ میرے والد جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو ہر ایک کو گھر میں اٹھانے لگتے تھے اور ساتھ فرمایا کرتے تھے، اٹھو اور رمضان کا استقبال اور تیاری کر لو۔ اس بات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان دوبارہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی گھڑی میں سے کچھ گھڑیوں کو مبارک بنا کر چن لیا ہے، اور ان میں سے سر فہرست وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں 5 فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو مبارک بنا کر چن لیا ہے، اس میں سر فہرست جمعے کا دن ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو مبارک بنا کر چن لیا ہے اور ان میں سر فہرست رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کچھ راتوں کو اختیار کیا ہے اور ان کو بڑی برکت والا قرار دیا ہے، اور ان میں سے سر فہرست لیلۃ القدر ہے۔ لہٰذا تم سب کو چاہیے کہ اب مسجدوں میں اپنے لیے جگہ بنا لو اور ان مبارک لمحات، مبارک ایام، مبارک دن اور مبارک راتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سلف صالح رمضان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر لیتے تھے، دنیا داری کے کاموں کو کم کر دیتے تھے اور زیادہ وقت نکالتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھیں اور عبادت کریں، یعنی مساجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اپنے ساتھ قرآن کریم لے آتے تھے اور اس کو دن رات پڑھتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان بنیادی طور پر خیر اور برکات کا موسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت اور بڑی عزت عطا کی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اپنی بہترین کتاب اپنے بہترین پیغمبر پر نازل کی اور اس کے روزے سب پر فرض کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ذریعے سے اس کے قیام کا اہتمام کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا سلف صالح کی عادت اور طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کو، ایک ایک لمحے کو رمضان میں ضائع ہونے سے بچاتے تھے۔ رات ان کی قیام اللیل میں گزرتی اور دن کے وقت وہ روزے رکھ کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے
اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نیکی کے کاموں میں گزارتے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جسے وہ ضائع کر بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ آج کے اس لیسن کے بعد ہم اپنے سلف صالح کے استقبال رمضان اور تعظیم رمضان کے انداز کو اپنا سکیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹھہر کر ذرا سا سوچیں تو ہمیں اس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک رمضان اور عطا کیا تاکہ ہم اپنی مغفرت کا بندوبست کر سکیں۔ اور نعمت در نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید زندگی عطا کی کہ آج ہم اپنی زندگی میں ایک نئے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی ساتھی ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے اور انہیں یہ رمضان میسر نہیں آیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سلف صالح رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے تاکہ ہم بھی اپنی عملی زندگی میں ان کے اس انداز کو اپنا سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ان کی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ رمضان کی آمد سے پہلے وہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان نصیب فرمانا۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آ پہنچتا اور وہ چاند دیکھ لیتے تو وہی دعا پڑھتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ دوسرا طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ وہ رمضان کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت تھی جو انہیں ایک دفعہ پھر میسر آئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ اگر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے چاہتے ہیں کہ ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے اور ان کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی رہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ لہٰذا رمضان کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت مزید عطا فرمائے۔ تیسری چیز جو ہمیں سلف صالح کی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر وہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے اور اس خوشی کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے وہ صحابہ کرام کو رمضان کے حوالے سے خوشخبریاں سنانے لگ جاتے تھے اور انہیں یاد کرواتے تھے کہ رمضان کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبریاں دیتے ہوئے فرماتے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، بے شک تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے رکھنا اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ یفتح فیہ ابواب الجنت، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور اس میں شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے برکت سے محروم رہا وہ گویا مکمل محروم ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں تمام وہ خوشخبریاں موجود ہیں اور آپ صحابہ کرام کو یاد دلا رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کیوں زیادہ ہے، کیونکہ اس میں نیکی کرنا آسان ہے، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی مغفرت چاہتے ہیں، لہٰذا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اگر کوئی اس سے بھی محروم ہو جائے اور اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کروا سکے تو یقیناً وہ محروم ترین انسان ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں سلف صالح کی زندگی سے پتہ چلتی ہے استقبال رمضان کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے وہ یہ کہ پختہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے اس پورے رمضان کو بھرپور نیکی کے کاموں میں لگانا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے سچا وعدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سچا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت اور فرما برداری پر مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نیکی کے کاموں کو تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سچے بندے بہت پسند ہیں، لہٰذا امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر ہم پختہ عہد کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم نے یہ رمضان بھرپور نیکیوں کے کاموں میں گزارنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کے کاموں کے رستوں کو آسان بنائیں گے۔ لہٰذا ہمارے کرنے کا صرف کام یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں اور سچی نیت کریں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں کہ اس رمضان سے ہم نے بھرپور انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد پلاننگ کر لی جائے کہ پہلی رات سے لے کے آخری وقت تک رمضان کو ہم نے کن کن کاموں میں گزارنا ہے، اور اس کے لیے ایک سکیجول یا ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے۔ پانچویں چیز جو ہمیں سلف صالح کی زندگی سے پتہ چلتی ہے کہ وہ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے آغاز سے پہلے رمضان سے متعلقہ جتنے بھی اہم اسلامی احکام ہیں وہ سارے پڑھ لیے جائیں، سیکھ لیے جائیں، یا کسی کے پاس بیٹھ کر ان کی ڈسکشن کر لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بنیادی امور کا علم ہونا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور چونکہ رمضان ایک سال کے بعد آتا ہے اور ہمیں بہت ساری باتیں ذہن سے نکل چکی ہوتی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنے نالج کو رمضان کے حوالے سے ریفریش کر لیا جائے، اور رمضان کو پوری کلیئر ہیڈڈ ہو کر گزارا جائے، محض سنی سنائی باتوں پر یا بزرگوں سے سنی سنائی باتوں کے مطابق رمضان کو گزارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں خواتین یہ کر سکتی ہیں کہ گھروں میں بحیثیت والدہ کے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور ایک دفعہ رمضان کے تمام احکامات پڑھ لیے جائیں، تاکہ پوری فیملی مینٹلی الائن ہو کر رمضان کو ایک ڈائریکشن میں اس میں پلاننگ کر سکے۔ اسی طرح سے ہم اپنے دوست احباب کے سرکل میں بھی بیٹھ کے رمضان کے حوالے سے جو اہم ترین احکامات ہیں ان کو ضرور پڑھ ڈالیں، تاکہ جب ہم رمضان گزاریں تو ہم مکمل ایک جسے کہتے ہیں کہ کلیئرٹی کے ساتھ، ایک سوچ کی واضح سوچ کے ساتھ ہم اس کو گزاریں۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی کا بھی یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ دین کے معاملے میں ہم مصروف تھے اور ہم مطالعہ نہیں کر سکے، چیک نہیں کر سکے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی رمضان کے مسائل ہیں اور جتنے بھی اس کے احکام ہیں، رمضان کا آغاز ہونے سے پہلے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سرکل ایسا بنا لیں کہ جس میں ہم پڑھتے چلے جائیں اور اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس میں کوئی ہمارے پاس عذر نہیں ہے کہ ہم مصروفیت کی وجہ سے دین کی بنیادی جو امور ہیں ان کا علم حاصل نہیں کر سکے۔ چھٹا جو ہمارے سلف صالح ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرتے ہوئے جس چھٹے پوائنٹ کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ ہم نے ایک رمضان کا استقبال کرتے ہوئے اس عہد کے ساتھ کرنا ہے کہ اب ہمارے اندر جو باقی نافرمانیاں رہ گئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ہم سے اطاعت گزاری نہیں ہوتی، ہم ان کو انلسٹ کریں گے، ایک لسٹ بنائیں گے، اور ان سے بھی جو ہے وہ ہم اپنی ان بری عادتوں سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کریں گے، اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں توبہ کا خاص اہتمام کریں گے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کو سچے دل کے ساتھ چھوڑ دینا اور ان کی طرف دوبارہ واپس نہ آنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو توبہ کا مہینہ کہا گیا ہے، تو جس نے رمضان میں توبہ نہیں کرنی پھر اس نے کب توبہ کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو تمام کے تمام توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان کے علاوہ آگے پیچھے بھی کثرت سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو آپ کے توبہ اور استغفار کا اہتمام بڑھ جاتا تھا۔ اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے پلٹ جاؤ اور اس کی بخشش کو طلب کرو۔ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل البشر تھے اور ہماری طرح
خطاؤں سے بھرپور نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ان سے سرزد نہیں ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں تو توبہ اور استغفار کی ان سے کہیں زیادہ بڑھ کے ضرورت ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ توبہ اور استغفار زیادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہے ہی توبہ کا مہینہ۔ 7واں انداز استقبال رمضان کا ہمارے سلف صالح کا یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اور جو ان کے فرائض ہیں ان کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا جائے، اور اس میں سر فہرست ہیں 5 نمازیں۔ اپنے آپ کو عادت ڈالی جائے کہ 5 نمازوں کو بہترین انداز میں وقت کے اوپر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کے لیے وقت پہ حاضر ہونا، گھر والوں کے حقوق ادا کرنا، اپنے کام یا ذمہ داری یا جاب کے حوالے سے جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پوری طرح سے ادا کرنا، کثرت سے نوافل نماز کا اہتمام کرنا اور ذکر کا اہتمام کرنا، صدقہ کا خاص طور پر اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کا اہتمام کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنی دفعہ بھی قرآن کریم کی تلاوت مکمل طور پر کر سکتے ہوں کریں، اور یہ سمجھنا کہ بس ایک دفعہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے یہ کافی ہے، یہ غلط ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا شبہہ ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا گیا ہے۔ لہٰذا جتنی دفعہ ہو سکے قرآن کریم کی بار بار تلاوت کی جائے، اس کو بار بار مکمل کیا جائے۔ اسی طرح سے علماء کرام یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر رمضان کی مبارک گھڑیوں کے لیے ہم پلان کر لیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایسی علمی محافل برپا کی جائیں کہ جس میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کی تفسیر کا اہتمام بھی کر لیا جائے، چاہے وہ 10 آیتیں ہی روز کی ہوں، تو یہ بھی ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے جو رمضان کے حوالے سے ہے، اور اس میں انسان قرآن کریم کو سوچنے اور سمجھنے اور تدبر سے سمجھنے کا ایک موقع حاصل کر لیتا ہے۔ 8ویں چیز یا 8واں انداز رمضان کے استقبال کے حوالے سے سلف صالح کی زندگیوں سے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا آغاز ہونے سے پہلے گھروں میں اور مساجد میں روزہ داروں اور ضرورت مند غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے کا اہتمام شروع کر دیا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، کان لہ مثل اجر الصائم، اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملا، من غیر ان ینتقص من اجر الصائم شیئا، اور روزے دار کے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے سلف صالح کی اقتداء میں ہم اپنے گھر کے اندر اگر ممکن ہو سکے تو ایسی جگہ تیار کریں، یا اپنی قریبی مسجد میں ایسی جگہ تیار کریں کہ جہاں پر ہم روزے داروں کا روزہ کھلوانے کا اہتمام کر سکیں یا اس میں شامل ہو سکیں، اس لیے کہ فقراء اور مساکین کو کمفرٹ پہنچانا، ان کو سہولت پہنچانا اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال میں سے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بلکہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھا کریں اور ان کی خدمت کیا کریں، اور رمضان میں بھی ان کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ نہیں تو لمیٹڈ لیول پر کم از کم روزہ داروں کا روزہ کھلانے کا اہتمام کریں۔ 9ویں چیز یا 9واں انداز استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارے سلف صالح کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں دین کے لیے دلوں کی پیاس بڑھ جاتی ہے، اور انسانی نفس خاص طور پر رمضان کے ماحول کی وجہ سے اس بات پر مائل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں یا دین کی بات کو سنیں۔ لہٰذا یہ وہ بہترین موقع ہے کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جا سکتی ہے، انہیں روزوں کے فضائل اور روزوں کے احکامات کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر کسی کی کیا بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیکی کے کام کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت مساجد میں حاضری ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ دین کے حوالے سے کوئی اچھی بات شیئر کر لی جائے، یا کوئی ایسا لٹریچر ہمارے پاس ہو کہ جس میں رمضان کے حوالے سے احکام اور مسائل اور تراویح کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل اسی مناسبت سے ان سے شیئر کیے جا سکتے ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور یہ ہمارے سلف صالح کی اقتدا ہوگی رمضان کے استقبال کے حوالے سے اور تعظیم رمضان کے حوالے سے۔ 10ویں اور آخری چیز جو ہمیں ان کی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو سکھائی، اور ان سے کہا اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر نماز پڑھنے کے بعد نہ اٹھنا جب تک کہ تم یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا نہ کر لو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ میری مدد کیجئے کہ میں بہترین انداز سے آپ کا ذکر کر سکوں، شکر کر سکوں اور آپ کی عبادت کر سکوں۔ تو پورا رمضان ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ ہم اس رمضان میں بہترین انداز سے آپ کا ذکر کریں، آپ کا شکر کریں اور آپ کی بہترین انداز سے عبادت کریں۔ یہ تھیں وہ 10 چیزیں کہ جن کا سلف صالح خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر آخری چیز میں چلتے چلتے آپ سے شیئر کر لوں، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختلف گورنروں کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ان کو تاکید کی کہ رمضان کو آپ نے استغفار اور صدقۃ الفطر سے ختم کرنا ہے۔ جب رمضان کے اختتام ہو تو آپ کا آخری عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کثرت سے استغفار کر رہے ہوں اور صدقۃ الفطر کا اہتمام کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گورنرز کو لکھا، الغیبۃ تخرق الصیام، غیبت سے روزے میں سوراخ ہو جاتے ہیں، والاستغفار یرقعہ، اور استغفار اس کی مرمت کر دیتا ہے، توبہ اور استغفار کرنے سے اس کی مرمت ہو جاتی ہے۔ فمن استطاع منکم ان یجیء بصیام مرقع فلیفعل، تو تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کا روزہ مرمت ہو کے اچھی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس رمضان کو سوچ سمجھ کر کلیئر ہیڈڈ ہو کے بہت اچھے طریقے سے اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم بلغنا رمضان وجعلنا ممن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا۔ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في تاج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما